اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین، اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے، ہم اور ہمارے نیک اعمال۔ آج دوستو یہ میرا ٹاپک ہے، اللہ پاک سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عبد المالک بن حبیب اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے معاذ مجھے ایک حدیث بیان کرو جس کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ انہوں نے کہا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم اس کو یاد رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اگر اس کو ضائع کرو گے اور یاد نہیں رکھو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری بات قائم نہیں رہنے دیں گے۔ اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا کیے تھے، پھر ہر آسمان کے لیے ان میں سے ایک ایک فرشتہ کو دربان بنایا، پس کرامن کاتبین صبح و شام بندے کے عمل کے ساتھ ابھر جاتے ہیں۔ اس عمل کا سورج کی طرح ایک نور ہوتا ہے، اس کو لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور اس کو پاکیزہ اور بڑا عمل سمجھتے ہیں، تو وہاں کا ایک ذمہ دار فرشتہ کرامن کاتبین کو کہتا ہے، اس عمل کو عامل کے منہ پر مار دو، میں غیبت کا فرشتہ ہوں، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے لوگوں کی غیبت کرنے والے کے عمل اپنے سے آگے نہ جانے دو۔ اس کے بعد کرامن کاتبین بندے کے نیک اعمال کے ساتھ آتے ہیں، اس کو پاکیزہ اور بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو اس کا متعلقہ فرشتہ کہتا ہے، ٹھہرو اس عمل کو اس کے کرنے پر مار دو، اس نے یہ عمل دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، میرے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا ہے میں اس کا عمل ایسا کوئی نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کر اگلے فرشتہ تک پہنچے۔ یہ شخص لوگوں کے پاس ان کی مجلسوں میں فخر کیا کرتا تھا، فرمایا کہ یہ کرامن کاتبین بندے کا صدقہ اور روزہ لے کر چڑھتے ہیں جس سے نور پھوٹ رہا ہوتا ہے، اور کرامن کاتبین اس کو بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کو لے کر یہ تیسرے آسمان سے گزرنا چاہتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ کہتا، ٹھہرو یہ عمل اس کے کرنے والے پر مار دو، میں تکبر کا فرشتہ ہوں، میرے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کر اگلے فرشتہ تک پہنچے۔ یہ شخص لوگوں کے سامنے تکبر کرتا تھا۔ پھر فرمایا، کرامن کاتبین بندے کا چمکدار ستارے کی طرح چمکتا ہوا عمل لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں، حتیٰ کہ چوتھے آسمان سے گزرتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ ان سے کہتا ہے، ٹھہرو اس کا ظاہر و باطن کا سارا عمل اس کے عمل کے منہ پر مار دو، میں جب اپنے عمل کو قیمتی نگاہ سے دیکھنے والے کا فرشتہ ہوں، میرے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اس کے عمل کو نہ چھوڑوں کہ مجھ سے گزر کر اگلے کی طرف پہنچے۔ یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اس کا عجب وقت داخل کر لیتا تھا۔ پھر فرمایا کہ اس طرح سے کرامن کاتبین فرشتے بندے کا صوم و صلات، زکوٰۃ، حج و عمرہ لے کر اوپر 5ویں آسمان سے گزرتے ہیں، اور یہ اعمال دلہن کی طرح سجے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں کا نگران فرشتہ ان سے کہتا ہے، ٹھہرو اور اس عمل کو اس کے عمل کے منہ پر مار دو اور اس کے کندھے پر ڈال دو، میں حسد کا فرشتہ ہوں۔ یہ شخص دین سیکھنے والوں سے حسد کرتا تھا اور اس کے عمل جیسا عمل نہیں کرتا تھا، اور ہر وہ شخص جو عبادت میں اس سے آگے ہوتا تھا یہ اس سے حسد کرتا تھا۔ میرے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اس کا کوئی عمل نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کر کسی دوسرے فرشتے تک سامنے جائے۔ پھر فرمایا کہ اس طرح سے یہ کرامن کاتبین بندے کی نماز، زکوٰۃ، حج، عمرے اور روزے کو لے کر 7ویں آسمان سے گزرتے ہیں تو ان کا ایک فرشتہ کہتا ہے، ٹھہرو اور اس عمل کو اس عمل کے منہ پر مار دو،
یہ شخص کسی انسان پر یا اللہ کے بندے سے کسی مساکین پر جب ان کو مصیبت اور تکلیف پہنچتی تھی رحم نہیں کھایا کرتا تھا، بلکہ برا بھلا کہتا تھا، میں رحمت کا فرشتہ ہوں، میرے رب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس کا کوئی عمل نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کر اگلے کے پاس جائے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح ایک بندے کے عمل، نماز، روزہ، خیرات، جہاد اور پرہیزگاری کو لے کر فرشتے اوپر کو جائیں گے، اس کی ایسی آواز ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، اور ایسی روشنی ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ اس کے عمل کے ساتھ 3000 فرشتے ہوں گے۔ جب یہ 7ویں آسمان سے گزرتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ کہتا ہے، ٹھہرو اور اس عبادت کو اس عابد کے منہ پر مار دو اور اس کے دل پر تالا ڈال دو۔ میں اپنے رب کے پاس جانے سے یار اس عمل کو روکتا ہوں جس کے کرتے وقت میرے رب کا ارادہ نہ کیا جائے۔ اس نے اس عمل پر کرتے ہوئے فقہا پر بلندی کا ارادہ کیا تھا اور علماء کے نزدیک اس کے ذکر ہونے کا ارادہ کیا تھا اور شہروں میں اپنی چرچے کا ارادہ کیا تھا۔ میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے عمل کو نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کر اگلے تک پہنچے۔ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ ریا ہے، اور اللہ تعالیٰ ریاکار کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا کہ اس طرح کے ایک بندے کی نماز، زکوٰۃ، عمرہ، حسن خلق، خاموشی، اللہ کا ذکر لے کر فرشتے اوپر جاتے ہیں تو 7ویں آسمان کے فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں اور سارے پردے ہٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا ٹھہرتے ہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرنے کی شہادت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں، تم میرے بندے کے کرامن کاتبین اور نگران تھے اور میں اس کے دل کا نگہبان تھا۔ اس نے اس عبادت میں میرا ارادہ نہیں کیا تھا، میرے غیر کی طلب کی تھی، اس پر میری لعنت ہو اور آسمانوں اور زمین والوں کی بھی لعنت ہو۔ تو سارے فرشتے کہتے ہیں اس پر آپ کی بھی لعنت ہو اور ہماری بھی لعنت ہو، اور سارے آسمان کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو اور ہمارے بھی۔ اس طرح سے اس پر 7ویں آسمان اور جو ان میں ہے سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں معاذ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پیروی میں لگے رہو اگرچہ تمہارے اعمال میں کوئی تائی ہو۔ اے معاذ، محافظین قرآن، علماء قرآ اور حفاظ کے حق میں اعتراض کرنے سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ، دوسروں کی غیبت وغیرہ کر کے ان کے گناہ اپنے ذمہ مت لو، ان کی مذمت کر کے اپنی شخصیت کو پاک دامن نہ بناؤ اور ان کو برا بھلا کہو، دنیا کو آخرت کے عمل میں شامل نہ کرو، اپنی مجلس میں تکبر نہ کرو تاکہ تیری بدخلقی سے لوگ خوف زدہ نہ ہوں، اور کسی آدمی سے باہمی مزاح نہ کرو جب تمہارے پاس کوئی اور آدمی بیٹھا ہو۔ اللہ لوگوں پر اپنی فوقیت نہ جتلاؤ ورنہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں تم سے الگ کر لی جائیں گی۔ اپنے زبان سے لوگوں کی گوشت مت چباؤ ورنہ قیامت کے دن اور دوزخ میں آگ کے کتے تمہیں چبائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور قسم ہے بندہ چھڑا دینے والوں کی کھول کر، اے معاذ تمہیں علم ہے کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ فرمایا، دوزخ کے ہیں جو ہڈیاں اور گوشت کو نوچیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ان شرائط کی پابندی کون کر سکتا ہے اور اس سے کون نجات پا سکتا ہے؟ فرمایا، اے معاذ اللہ تعالیٰ اس کو جس پر آسان کر دے۔ اس حدیث کی وجہ سے میں نے حضرت معاذ سے زیادہ کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا نہیں دیکھا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر، اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب میں لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ پاک آپ پہ رحم فرمائے۔ آپ سے گزارش، اگر آپ نے میرے
چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔